ہوٹل جیو ڈرامہ سن میرے دل بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں وہ پیکنگ کر کے یو کے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، لیکن جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ واپس آتے ہیں۔ آ کر جو ہے صدف کا دروازہ نوک کرتے ہیں، بس صدف جو ہوتی ہے آ کر دروازہ کھولتی ہے تو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ بات کر رہی ہوتی ہے ہمشا سے، ہمشا کو کہتی ہے کہ کوئی آیا ہے، میں تم سے 1 منٹ بعد بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی بلال عبداللہ کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ، اس بار بلال عبداللہ اس کو کہتے ہیں کہ میں یو کے جانے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا اور میں چلا بھی گیا تھا ایئرپورٹ پہ، لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ پہ گیا تو مجھے لگا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اس بار جو ہوتی ہے صدف وہ بلال عبداللہ کا اندر بلا لیتی ہے اور اپنی شال جو ہوتی ہے وہ بلال عبداللہ کو دیتی ہے پانی پونچھنے کے لیے۔ اس بار بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں اس کو شال کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں اور اس کی شال کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں چاروں طرف، اور صدف جو ہوتی ہے وہ ہمشا کو بتاتی ہے کہ بلال عبداللہ ہیں، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ بلال عبداللہ ہیں تو ہمشا جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور وہ روتے ہوئے اٹھ کے جاتی ہے اپنے واش روم میں۔ جیسے واش روم میں جاتی ہے تو وہاں سے نیند کی گولیوں کی پوری ڈبی ہی نکال لیتی ہے اور وہ کھا لیتی ہے، اور وہ مرنے کے لیے تاکہ میں مر جاؤں، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے اب گھر چلا گیا تو وہ صدف کو حاصل کر کے رہے گا، وہ اب صدف کو نہیں چھوڑ سکتا اور صدف کی آفر کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اس وجہ ہوتی ہے صدف وہ بلال عبداللہ کے لیے چائے بناتی ہے، تب تک بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں اس کے بھائی کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ چائے دیتی ہے تو وہ بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں صدف کو کہتے ہیں کہ میں اپنی پچھلی آفر کے لیے آیا ہوں، اگر تمہیں میری آفر ایکسیپٹ ہے تو تم مجھے جواب دے سکتی ہو۔ اگر تو اتنے میں ہی دروازہ نوک ہو جاتا ہے تو صدف کی ماں والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ صدف دیکھو کون ہے دروازے پہ۔ اس پر جو ہوتی ہے صدف وہ بلال عبداللہ کو کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمشا آئی ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہمشا کے آنے سے پہلے تم مجھے جواب دے دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر جو ہوتی ہے صدف ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان سے اب شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کو انکار تو کر نہیں سکتی کیونکہ اب انہوں نے خود اس کو پرپوز کیا تھا صدف نے بلال عبداللہ کو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمشا نہیں آئی، بلکہ صدف کا جو ہوتا ہے ایکس ہسبینڈ وہ آ جاتا ہے اور وہ بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آتے ہی وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو صدف کی والدہ جو ہوتی ہیں، ابھی صدف نے بلال عبداللہ کو جواب دینا ہی ہوتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اتنے میں جو ہوتا ہے صدف کی والدہ وہ پیچھے سے چلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ صدف یہاں آ کے دیکھو ہوا کیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے صدف وہ بھاگ کر جاتی ہے وہاں پہ، اور جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ اس کا ایکس ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ گرا ہوتا ہے۔ اس پر یہ جیسے ہی سارا سین بلال عبداللہ بھی دیکھتے ہیں تو بلال عبداللہ بھی بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ صدف کو ایک دفعہ پھر سے کھو دیں گے۔ اس پر جو ہوتے ہیں بلال عبداللہ وہ وہاں پہ نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے گارڈس کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھاؤ اور ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ اس پر وہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں اور صدف بھی جاتی ہے، تو بلال عبداللہ کو جیسے ہی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا جو ہے اسٹمک واش کر دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور وہ 1-2 گھنٹوں تک ان کو ہوش آ جائے گی جیسے ہی ڈرپ ختم ہوگی۔ اس بار بلال عبداللہ کو ایسے لگتا ہے کہ صدف جو ہے وہ پھر سے اس کی طرف چلی جائے گی اور میری طرف نہیں آئے گی۔ اس پر بلال عبداللہ جو ہوں گے وہ اپنی شال اتار کے صدف کے پیچھے رکھ دیں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جیسے صدف کو پتہ چلے گا کہ بلال عبداللہ یہاں سے چلے گئے تو صدف جو ہوگی وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل سے بھاگتے ہوئے باہر آ جائے گی اور بلال عبداللہ کی گاڑی کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر وہ گاڑی روکے گی اور جیسے ہی بلال عبداللہ باہر آئیں گے تو وہ کہیں گے کیا ہوا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ مرنے والا تھا، لیکن وہ صرف اتنی ہی میڈیسن کھاتا ہے کہ جتنا اس کو پتہ ہے کہ اتنی میڈیسن کھانے سے وہ مرے گا نہیں، اس لیے مجھے اس پہ اب بالکل بھی یقین نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے، ساری زندگی افسوس رہے گا، لیکن اب مجھے آپ میرے گھر لے چلیں تاکہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اس پر بلال عبداللہ جو ہوں گے اس کو کہیں گے کہ یہیں دو، گھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر میں شرماؤں گی تو پھر میں امی کے پیچھے جا کے چھپ جاؤں گی۔ اس پر بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ کے اپنے گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صدف جو ہے اس نے مجھے ہاں کر دی ہے۔ اس پر صدف کے ساتھ بلال عبداللہ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں اور بہت ہی پیارا سین ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوگا اس ڈرامے میں۔ ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ صدف سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر ایک فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اس پر صدف جو ہوتی ہے وہ صبح ہوتے ہی ان کے لیے ناشتہ لگاتی ہے، تو اس پر بلال عبداللہ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ناشتہ کرتے ہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھی لائف گزارنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف صدف جو ہوگی وہ کچھ منتھ بعد جو ہے وہ مومو بننے والی ہوگی، تو اس طرح میں بلال عبداللہ جو ہوں گے وہ اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کال میں بزی ہوں گے، تو صدف جو ہوگی وہ ان کو بہت زیادہ بلانے کی کوشش کرے گی، وہ کہے گی کہ میری بات سنیں۔ اس پر بلال عبداللہ جو ہے ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس پر صدف جو ہوگی وہ پیچھے سے آئے گی، ان کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دے گی۔ اس پر وہ بہت زیادہ سارے ہی بھیگ جاتے ہیں، لیکن وہ صدف کے اوپر ذرا بھی غصہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ اس پر وہ صدف کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ خوش رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے اور میرے ڈرامہ پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔